کئی سالوں کے بعد میر فیضان اپنے وطن کی مٹی پر قدم رکھ رہا تھا۔ تقریباً 10 سال گزر چکے تھے جب وہ آخری بار پاکستان آیا تھا۔ اب بھی وہ صرف اسی لیے واپس لوٹا تھا کہ کچھ ضروری حساب کتاب دیکھنے تھے اور اپنی زمینوں سے متعلق اہم فیصلے کرنے تھے۔ اس کی کینیڈین ماں چاہتی تھی کہ وہ دوبارہ پاکستان کا رخ نہ کرے، اس لیے اس نے میر ہادی کو سمجھایا تھا کہ وہ یہاں موجود اپنے آباء و اجداد کی تمام جائیدادیں فروخت کر کے واپس چلا جائے۔ میر ہادی کے والد پاکستانی تھے اور یہاں ان کے باپ دادا کی زمینیں تھیں جو اب میر ہادی کے حصے میں آئی تھی۔ وہ ان ساری زمینوں اور جائیداد کا اکلوتا وارث تھا۔ جب بھی وہ یہاں آتا ان فارم ہاؤسز میں کچھ دن خوشی سے گزارا کرتا، مگر اب اس نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ یہ سب بیچ کر ہمیشہ کے لیے وہ کینیڈا میں ہی آباد ہو جائے گا۔ اسی لیے اس نے اپنے سب سے پسندیدہ فارم ہاؤس کا رخ کیا۔ وادی ناران کے پرفضا مقام پر پہاڑوں کے درمیان چھپا ہوا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں ان کے پرانے وفادار ملازم نہ صرف اس کے فارم ہاؤسز کی دیکھ بھال کرتے، بلکہ جب بھی وہ واپس آنے کی خبر پہنچاتا تو اس کے آنے سے پہلے ہی اس کے حساب سے ساری تیاریاں کر دی جاتی۔ وہ کئی سالوں پرانے وفادار ملازم تھے جو اس کی پسند ناپسند ہر چیز سے واقف تھے، اسی لیے بغیر کسی دقت کے وہ ہمیشہ بہت تھوڑے سامان کے ساتھ اپنے فارم ہاؤس چلا آتا۔ اب بھی ملازمین نے نہ صرف اس کے فارم ہاؤس کو پوری طرح سے صاف ستھرا کر دیا تھا، بلکہ راہداریوں میں پھول بچھا کر اس کے استقبال کی تیاری بھی کی گئی۔ تھکا ہارا فیضان جب فارم ہاؤس میں داخل ہوا تو اس نے اپنے وطن کی فضاؤں میں وہی مٹھاس محسوس کی جو ہمیشہ اس کے دل کو آرام دیتی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور دل میں سوچا کہ شاید یہی جگہ ہے جہاں اس کا اصل سکون چھپا ہوا ہے، مگر اب وہ مزید اپنی ماں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اسے یہ سب کچھ فروخت کر کے واپس لوٹنا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ بڑے سے لاؤنج میں لگی اس کے بابا اور دادا کی پرانی تصویریں ہمیشہ اس کی نگاہوں کا مرکز بنتی تھی۔ اب بھی وہ تصویروں کو دیکھتے ہوئے اپنے مرحوم باپ کو یاد کرتے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے کمرے کا دروازہ لاک کر لیا۔ آہستگی سے چلتے ہوئے اس نے بیڈ کے کنارے پر اپنے ہاتھ میں پکڑا چھوٹا سا بیگ رکھا اور جیسے ہی وہ جوتے اتارنے کی غرض سے بیڈ پر بیٹھنے لگا، اسے محسوس ہوا کہ بستر پر پڑے بلینکٹ کے اندر کوئی موجود ہے۔ اس نے اپنا وہم جانا اور جوتے اتارنے لگا، لیکن اگلے ہی لمحے اسے بلینکٹ ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ چونک کر غور سے دیکھنے لگا اور پھر یہ یقین ہوتے دیر نہ لگی کہ واقعی وہاں کوئی موجود تھا۔ اس کے کمرے میں اس کے بستر پر بھلا کون ہو سکتا تھا؟ اتنی جرت تو کسی نوکر میں نہ تھی کہ اس کے آنے کا سن کر بھی اس طرح اس کے کمرے کو استعمال کرتا۔ ویسے بھی وہ اپنے سارے ملازمین سے ملاقات کر کے ہی اندر آیا تھا، تو پھر یہ کون تھا؟ اس نے نگاہیں سکیڑ کر بلینکٹ کا جائزہ لیا تو اسے خود بخود یہ احساس ہونے لگا کہ بلینکٹ کے اندر موجود انسان نسوانی وجود والا ہے۔ فیضان کا دل یکدم زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے فوراً کمرے کی روشنیاں پوری طرح جلا دی اور قدم پیچھے ہٹا لیے۔ بیڈ پر پڑا ہوا بلینکٹ کسی لڑکی کے جسم کی موجودگی ظاہر کر رہا تھا۔ لمحے بھر کو اس کی سانسیں تھم گئی۔ وہ لمحہ جیسے صدیوں پر محیط ہو گیا ہو۔ کون ہو سکتی تھی جو اتنے آرام سے اس کے بستر پر سو رہی تھی؟ وہ خود کلام ہوا اور پھر آہستگی سے بلینکٹ کے قریب آیا اور ایک جھٹکے سے اسے پلٹ دیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑی۔ اس نے آج سے پہلے کبھی ایسا حسن نہ دیکھا۔ کتنی ہی دیر وہ اسے تکتا چلا گیا۔ سفید لباس میں ملبوس ایک لڑکی جو شاید 16 یا 17 برس کی ہوگی، بے خبر نیند کی آغوش میں تھی اور اس کے بال قدرے بکھرے ہوئے تھے۔ چہرہ تھکن سے نڈھال اور آنکھوں کے نیچے ہلکے سیاہ حلقے موجود تھے، مگر اس سب کے باوجود وہ حد درجہ کی خوبصورت تھی۔ اس کا چہرہ نرمی، معصومیت اور تکلیف کا عجب امتزاج پیش کر رہا تھا۔ فیضان کو ایسے لگا جیسے اس نے زندگی میں پہلی بار کسی کو اتنے قریب سے دیکھا ہو اور انتہائی معصوم و حسینہ خوبصورتی کا مجسمہ تھی۔ فیضان کی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی تھی اور ماتھے پر الجھن کا سایہ تھا۔ غصہ اب مدھم بڑھ چکا تھا۔ کون تھی یہ اور اتنی سکون سے کیسے اس کے بستر پر سو رہی تھی؟ جہاں تک اسے معلوم تھا یہاں کوئی فیمیل سرونٹ نہ تھی، تو پھر بھلا یہ کون ہو سکتی تھی؟ وہ خاموشی سے اس کے نزدیک جھکتے اس کے گالوں پر آتی لٹوں کو نرمی سے ہٹانے لگا۔ دل میں کچھ عجیب سا احساس جاگا، جیسے برسوں سے بند دروازہ اندر سے خود بخود کھل گیا ہو۔ وہ اپنی زندگی کی 35 بہاریں دیکھ چکا تھا، لیکن اس نے کبھی ایسی خوبصورتی، ایسا حسن نہیں دیکھا تھا۔ پردیس کی دنیا میں جہاں رنگ برنگی لڑکیاں آدھے ادھورے لباس میں اس کے ارد گرد گھوما کرتی،
اس نے کسی کے چہرے پر معصومیت کی ایسی کرنے نہ دیکھی تھی۔ اسے ہمیشہ نیم برہنہ وجود بے چین اور مضطرب کیا کرتے تھے۔ پردیس میں رہنے کے باوجود بھی وہ اتنا آزاد خیال نہ ہو سکا تھا کہ عورت کے وجود کو برہنہ برداشت کر پاتا۔ آج پہلی بار اس نے کسی کو مکمل لباس میں دیکھا تھا، شاید اسی لیے بار بار اس کی نظریں بہک رہی تھی۔ کون ہو سکتی ہے یہ، اور یہاں میرے بیڈ روم میں کیوں سو رہی ہے؟ وہ پھر بے چینی سے زیر لب بڑبڑایا۔ دل چاہا کہ ہاتھ بڑھا کر اسے جگا دے، پوچھے کہ وہ کون ہے جو اتنے حق کے ساتھ اس کے بستر پر سو رہی ہے، لیکن پھر اس نے خود کو روک لیا۔ وہ جو کوئی بھی تھی بے انتہا گہری نیند میں تھی۔ تبھی تو اسے نہ ہی دروازے کے کھلنے اور بند ہونے کا احساس ہوا اور نہ ہی اپنے نزدیک موجود شخص کا۔ فیضان اس کے چہرے سے تمام لٹوں کو ہٹا چکا تھا، مگر وہ سوتا ہوا وجود ٹس سے مس نہ ہوا۔ تھکن کی وجہ سے میر فیضان کی کمر اب درد کرنے لگی۔ اس نے سوچا کہ وہ کمرے میں آتے ہی جلدی سے بستر پر لیٹ کر آرام کرے گا، لیکن اب بستر پر لیٹنا ناممکن تھا، اور خاص کر جب تک وہ حسینہ موجود تھے۔ میر فیضان نے تھکن سے چور اپنی کمر پر دونوں ہاتھ ٹکاتے ایک لمحے کے لیے بیڈ کی طرف دیکھا اور پھر کچھ سوچ کر پلٹ کر صوفے کی طرف چلا گیا۔ کم سے کم اپنے آرام کے لیے وہ اس معصوم کی نیند کو خراب نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھی، اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کتنی زیادہ تھکن سے نٹھال ہے۔ وہ آرام سے جوتے اتار کر صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، مگر جسم تھکن سے چور تھا۔ وہ لیٹا تو ضرور، مگر پلکیں موندنے کو تیار نہ تھی۔ شاید نئی جگہ کی وجہ سے ایسا تھا، یا پھر لمبی فلائٹ کا اثر تھا۔ پورے 10 سال بعد تو اس نے اس فارم ہاؤس پر قدم رکھا تھا۔ وہ غور سے ہر ایک در و دیوار کو دیکھنے لگا۔ ان 10 سال میں کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ البتہ اس وقت اس کے کمرے میں ایک تبدیلی ضرور تھی، اور وہ اس لڑکی کی موجودگی تھی جو اس کے دل کی دھڑکنوں کو بار بار بے ترتیب ہونے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ جس نے کبھی شادی نہ کرنے کی قسم کھا رکھی تھی، جس کی زندگی میں عورت ذات کی کوئی بھی جگہ نہ تھی، وہ دیوانہ وار بار بار اپنی نگاہوں کو اس کی جانب پھٹکتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ کچھ تو تھا اس لڑکی میں جو میر فیضان کو اس کی جانب متوجہ کر رہا تھا۔ کمرے میں خاموشی کا راج تھا، بس کبھی کبھار باہر ہوا کی ہلکی سی سرسراہٹ اور کھڑکی کے پردے کی آواز سنائی دیتی۔ تھکن کی وجہ سے میر فیضان نے اپنی آنکھیں بند کی ہی تھی کہ اچانک خاموشی کو توڑتی ایک ہلکی سی آواز ابھری، چھن چھن، چاندی کی چھوٹی چھوٹی کھنگریوں کی مدھم چھنکار، جیسے کسی پرانی یاد نے دل کے دروازے پر دستک دی ہو۔ فیضان نے چونک کر آنکھیں کھول دی۔ وہ آواز اس لڑکی کی پائل کی تھی جو نیند میں پہلو بدلتے ہوئے ہلکی سی جنبش کر گئی۔ کروٹ لیتی وہ لڑکی بیڈ کی آخری حدود تک پہنچ چکی تھی، اور یہ دیکھ کر میر فیضان کو پریشانی لاحق ہوئی کہ کہیں وہ بیڈ سے گر ہی نہ جائے۔ وہ بے بسی سے لیٹے لیٹے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ بستر پر بے خبر سوئی وہ لڑکی اب خواب اور حقیقت کے درمیان سانس لے رہی تھی۔ اس کے پاؤں سے بندی پائل کی ہلکی جھنکار ہر بار فیضان کے دل کی دیوار پر جیسے کوئی مہربان دستک دیتی۔ اس کے پیر بلینکٹ کی قید سے آزاد ہو چکے تھے، اور اب اس لڑکی کی دودھیا پیروں میں چمکتی وہ سلور پازیب میر فیضان کی الجھنوں میں اضافہ کر رہی تھی۔ ساتھ ہی اس کے گرنے کا خوف بھی ستا رہا تھا۔ وہ بس اسے دیکھتا رہا، بنا کچھ سوچے، بنا کچھ سمجھے۔ ایک عجیب سا سکون تھا جو اس کی رگوں میں سرایت کرتا جا رہا تھا۔ اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی ساری فکریں بھول چکا تھا۔ یہ بھی یاد نہ رہا تھا کہ وہ یہاں کس مقصد کے لیے آیا تھا۔ بس میر فیضان کی نظریں تھیں جو اس خوبصورت چہرے کے طواف پر مجبور تھی، اور پھر اس لڑکی کی معمولی سی حرکت پر وہ تیر کی طرح اٹھ کر اس کے نزدیک پہنچا اور اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹتے ہوئے وہ دوبارہ پیچھے کی جانب گیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو یقیناً وہ بستر سے نیچے پڑی ہوتی۔ میر فیضان نے اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ کر دوبارہ سے تکیے پر سیٹ تو کر دیا، لیکن اسے چھونے پر دل میں جو احساس جاگا وہ انمول تھا۔ چند لمحے وہ یوں ہی اس پر جھکے ہوئے اس کی خوبصورتی کو اپنی نظروں سے محسوس کرنے لگا۔ اس کی گہری دہکتی ہوئی سانسوں نے میر فیضان کے چہرے کو جھلسا دیا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹا اور دوبارہ صوفے پر آ کر لیٹ گیا، مگر اس بار اس نے بستر کے دونوں جانب تکیے رکھ کر اس کے گرنے کے راستے کو بند کر دیا۔ پھر کب اس کی آنکھیں بند ہو گئی، کب وہ نیند کی آغوش میں چلا گیا، اسے خود بھی معلوم نہ تھا۔ رات رفتہ رفتہ بیت رہی تھی۔ کمرے کے سناٹے میں کبھی کبھار گھنگرو کی جھنکار گونجتی اور میر فیضان نیند میں بھی مچل جاتا۔ بار بار اس کی آنکھ کھل رہی تھی، لیکن پھر ایک ایسا پہر آیا جب وہ گہری نیند پہ چلا گیا۔ صبح کی پہلی روشنی جب کھڑکی سے چھن چھن کر اندر آنے لگی تو فیضان کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ہلکی سی انگڑائی لی،
سر گھمایا اور خالی بیڈ کی طرف نظر گئی۔ چند لمحے اسے سنبھلنے میں لگے اور پھر وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ کمرہ صاف ستھرا تھا، ہر چیز اپنی جگہ، مگر وہ لڑکی وہاں موجود نہ تھی۔ بلینکٹ بھی سلیقے سے طے ہوا رکھا تھا اور جو تکیے رات کو اس نے سائڈ پر لگائے تھے اب وہ بھی اپنی جگہوں پر تھے۔ فیضان کے دل میں ایک عجیب سی خلش پیدا ہو گئی، جیسے کچھ کھو دینے کا احساس ہو۔ وہ احساس جو رات بھر اس کی نیند میں ہلچل مچاتا رہا اب اس کی بے قراری میں بدل چکا تھا، اور وہ سوچنے لگا کہ کون تھی وہ اور اتنی خاموشی سے کہاں چلی گئی۔ کمرے کا منظر بالکل صاف ستھرا اور ویسا ہی تھا جیسا ہمیشہ اسے ملا کرتا۔ فیضان نے اٹھ کر واش روم میں جھانکا، لیکن وہاں بھی کوئی نہ تھا۔ اس نے فوراً کمرے کا دروازہ کھولا اور تیز قدموں سے راہداری میں نکلا۔ باہر صبح کی خنکی بکھری ہوئی تھی، سورج کی ٹھنڈی کرنیں کہیں کہیں سے فارم ہاؤس کے اندر جگہ بنا کر داخل ہو رہی تھی۔ وہ کچھ فاصلے پر کھڑے ایک ملازم رفیق کو دیکھ کر فوراً پکار اٹھا، رفیق ادھر آؤ۔ اس کے لہجے میں ایسی بے چینی اور بے قراری تھی کہ رفیق جلدی سے دوڑتا ہوا آیا اور مؤدبانہ انداز میں ہاتھ باندھے میر فیضان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جی سرکار، حکم کریں۔ فیضان کی نظریں اس کے چہرے پر جمی تھیں، آواز میں ایک دبی ہوئی بے چینی تھی جسے وہ چھپانا نہیں چاہتا تھا۔ میرے کمرے میں رات کو کون لڑکی تھی؟ یہ سوال سن کر رفیق کا رنگ اڑ گیا۔ وہ چند لمحے بس حیرانی سے اسے دیکھتا رہا۔ لڑکی سرکار؟ ہاں لڑکی۔ فیضان نے قدم آگے بڑھایا اور پھر کہا کہ جو میرے بیڈ پر سو رہی تھی وہ کون تھی؟ رفیق کی آنکھیں پھیل گئی۔ وہ اب ہاتھ جوڑنے کے سے انداز میں بولا، سرکار اللہ کی قسم یہاں کوئی عورت نہیں ہے، فارم ہاؤس میں 4 ہی ملازم ہیں اور میں، بشیر، نعیم اور فرید، اور ہم سب مرد ہیں، عورت کوئی بھی نہیں۔ فیضان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا اور آواز میں آگ تھی، جھوٹ مت بولو، میں نے خود دیکھا ہے اسے، اور وہ کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ صبح اٹھا تو وہ غائب تھی، اور اب تم لوگ یہ تاثر دے رہے ہو کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میرے پیچھے تم لوگ یہاں لڑکیاں لاتے ہو، میرے کمرے میں، اور وہ بھی میرے بستر پر، اور کیا کچھ ہوتا ہے میرے پیچھے۔ رفیق کا جسم کانپنے لگا، اس کی زبان بند ہو گئی اور اس کے پاس اپنے صاحب کو دینے کے لیے کچھ جواب نہ تھا، کیونکہ وہ واقعی کسی بھی لڑکی سے واقف نہ تھا۔ نہیں جانتا تھا کہ اس کے صاحب نے رات کس لڑکی کو دیکھا، اور اسے تو یہی لگ رہا تھا کہ میر فیضان نے کوئی خواب دیکھا ہے، اسی لیے وہ سر جھکائے کھڑا ہو گیا۔ فیضان کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر اس کے غصے کے پیچھے اصل جذبہ کچھ اور تھا، جیسے نہ ہی وہ خود سمجھ پا رہا تھا اور نہ ہی لفظوں میں بیان کر سکتا تھا۔ وہ لڑکی، اس کی موجودگی، اس کی خاموشی، جیسے سب کچھ سچ تھا، مگر اب وہ کہیں بھی نہ تھی اور صرف سوال رہ گئے تھے۔ فیضان نے گہری سانس لی، اپنے غصے کو دباتے ہوئے وہ سرد لہجے میں بولا، اس فارم ہاؤس کا چپا چپا چھان مارو، ہر کمرہ، ہر راہداری اور ہر کونا۔ مجھے ہر حال میں وہ لڑکی چاہیے، اور اگر وہ نہ ملی تو تم سب سزا کے لیے تیار رہنا، کیونکہ میں یہی سمجھوں گا کہ میرے پیچھے تم لوگ یہاں لڑکیاں لا کر غلط کام کرتے ہو۔ اس کی بات پر رفیق تیزی سے دوڑتا ہوا باقی ملازمین کو آواز دینے لگا۔ کسی بھی طرح وہ اس لڑکی کو تلاش کرنا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے اور باقی ملازموں کے کردار پر داغ لگنے جا رہا تھا۔ گہرا سانس بھرتے میر فیضان دھیرے سے پیچھے ہٹا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے ذہن میں وہ ایک منظر پھر تازہ ہو گیا، وہ ایک پائل کی چھنکار، وہ سکون بھرا چہرہ، اور بس ایک سوال، اگر وہ خواب تھی تو اسے یہ یقین کیوں نہیں آ رہا تھا؟ کیوں وہ بالکل حقیقت معلوم ہوئی تھی؟ وہ خود بھی کشمکش کا شکار ہو گیا کہ کہیں سچ میں ہی تو اس نے کوئی خواب نہیں دیکھ لیا تھا، مگر پھر اس نے خود ہی اپنی سوچوں کی نفی کی۔ اس لڑکی کا ایک ایک نقش اس کے ذہن پر پوری طرح روشن تھا۔ بھلا وہ خواب کیسے ہو سکتی تھی جس کی پائل کا ڈیزائن تک اس کے ذہن میں پوری طرح چھپ چکا تھا؟ میر فیضان کے حکم پر فارم ہاؤس کے 4 ملازم فوراً حرکت میں آ گئے۔ رفیق، بشیر، نعیم اور فرید سب ایک دوسرے کو الجھی نظروں سے دیکھتے ہوئے مختلف سمتوں میں بکھر گئے۔ ہر کمرہ، ہر راہداری، ہر کھڑکی اور ہر کونا، حتیٰ کہ وہ پرانا سٹور روم اور نیم ویران اسٹڈی بھی کھول کر دیکھی گئی، جہاں برسوں سے کوئی قدم نہیں پڑا تھا۔ باورچی خانے کے کونے، بیک یارڈ کا چھوٹا سا حصہ، حتیٰ کہ فارم ہاؤس کے باہر تک جا کر تلاش کی گئی، مگر کہیں کوئی نشان نہ ملا۔ چاروں ہی ملازم پریشان تھے کہ ان کے سرکار نے کسی لڑکی کو اپنے کمرے میں دیکھ لیا ہے۔ ان کے حساب سے تو یہاں دور دور تک کسی لڑکی کا کوئی بھی نام نشان نہ تھا، نہ کوئی پہل، نہ کسی عورت کی اوڑھنی، نہ مہندی کی مہک، اور نہ ہی کوئی قدموں کے نشان۔ 2 گھنٹے کی مکمل خاموشی اور سنجیدہ تگ و دو کے بعد چاروں ملازم واپس لوٹے اور ان کے چہروں پر تھکن اور حیرانی صاف جھلک رہی تھی۔
وہ خاموشی سے آ کر میر فیضان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ سب کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور فیضان جو لاؤنج کے وسط میں کھڑا تھا ان سب کے چہروں کو بغور دیکھ رہا تھا، کچھ کہے بغیر، کچھ پوچھے بغیر، جیسے وہ ان کی خاموشی سے ہی سچ کھوجنے کی کوشش کر رہا ہو۔ آخر کار رفیق نے مدھم آواز میں کہا، سرکار، ہم نے ہر جگہ دیکھ لیا ہے اور پورا فارم ہاؤس اندر اور باہر بھی کوئی بھی عورت یہاں پر نہیں ہے اور نہ ہی آئی تھی، نہ ہی کسی نے اسے جاتے دیکھا، اور ہم چاروں تو ویسے بھی رات کو سرونٹ کوارٹر میں تھے، ابھی صبح ہی فجر کی اذانوں کے ساتھ اپنے کام پر آئے ہیں۔ باقی تینوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ فیضان کی مٹھیاں بھیج گئی، دل میں ہلچل مچ گئی اور وہ یکدم خاموش ہو گیا۔ آنکھوں کے سامنے جیسے پھر وہ منظر ابھرا، سفید چادر، سانسوں کی مدھم لے اور وہ پائل کی چھن چھن۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے خود سے کہا۔ میں نے اسے دیکھا تھا اور وہ وہاں پر تھی۔ فیضان نے گہری سانس لی اور سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ دونوں ہاتھوں سے اس نے اپنا سر تھام لیا، دل جیسے چیخ رہا تھا۔ وہ کون تھی اور کہاں سے آئی تھی اور پھر کہاں چلی گئی؟ وہ سب کچھ خواب نہیں تھا اور وہ جانتا تھا، مگر سامنے کھڑے چاروں ملازمین کو کیا کہتا، جن کی آنکھوں میں بے بسی اور سچائی کی تصویر تھی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی خاموش بیٹھا رہا اور پھر دل نے ایک آواز دی کہ اگر اس لڑکی کے بارے میں کوئی کچھ بتا سکتا ہے تو وہ یہی چار ملازم ہیں، کیونکہ ان کے علاوہ اس گھر میں اور کسی کو رسائی حاصل نہ تھی۔ اسی لیے اگر اسے اس لڑکی تک پہنچنا تھا تو ان چاروں ملازمین کے ساتھ سختی ضروری تھی۔ میر فیضان نے چاروں ملازمین پر ایک سرد تیز نگاہ ڈالی اور اس کی آنکھوں میں غضب چھپا تھا۔ 2 دن، اس نے دھیمی مگر دھمکی بھری آواز میں کہا، صرف 2 دن کے اندر اندر مجھے پتہ چل جانا چاہیے کہ وہ لڑکی کون تھی اور کہاں سے آئی تھی اور میرے کمرے تک وہ کیسے پہنچی۔ چاروں ملازم سر جھکائے خاموش کھڑے رہے۔ فیضان نے کرسی سے اٹھتے ہوئے ایک ایک کی آنکھوں میں دیکھا، جیسے ان کے چہروں سے جھوٹ کو نوچ نکالنا چاہتا ہو، اور اگر 2 دن میں یہ بات میرے سامنے نہ آئی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور آواز مزید سخت ہو گئی، تو یاد رکھو تم چاروں کی نوکری ختم کر دوں گا اور تمہارے گھر والوں کو بھی اس بارے میں آگاہ کر دوں گا، کیونکہ اب مجھے یقین ہونے لگا ہے۔ فیضان کی آواز میں جمی برف پگھل کر زہر بن گئی کہ میرے پیچھے تم لوگ یہاں ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرتے رہے ہو۔ میرے فارم ہاؤس کو میری غیر موجودگی میں کسی اور مقصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ یہ سن کر چاروں ملازمین کے رنگ فک ہو گئے، ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی اور فرید کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے اور رفیق کے ہونٹ کپ کپانے لگے۔ نہیں سرکار، ایسا کچھ نہیں ہے، ہم تو… فیضان نے ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کاٹ دی۔ خاموش ہو جاؤ، اس نے سخت لہجے میں کہا، میں جھوٹ سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، جو بھی کرنا ہے کر لو اور مجھے صرف سچ چاہیے۔ وہ لڑکی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی اور میں جانتا ہوں کہ اسے یہاں سے بھگانے میں بھی تم میں سے ہی کسی کا ہاتھ ہے، اسی لیے ایک دوسرے کو بچانے کے بارے میں سوچنے کے بجائے اپنی عزت اور اپنا کردار بچانے کے بارے میں سوچنا۔ پھر وہ پلٹ کر بڑے بڑے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف واپس چلا گیا۔ دروازہ زور سے بند کیا اور اندر آ کر ایک لمحے کو دیوار سے ٹیک لگا دی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ لڑکی، اس کی خاموشی اور اس کی موجودگی اب صرف ایک حسین راز نہیں بلکہ ایک سوال بھی بن چکی تھی، جس کا جواب اسے ہر حال میں چاہیے تھا۔ اگر وہ خواب نہ تھی تو وہ چاروں کیوں نہیں جانتے؟ اور اگر وہ سب سچ بول رہے ہوں تو پھر وہ کون تھی جو میرے کمرے میں تھی؟ ان پہاڑوں کے درمیان بنے اس فارم ہاؤس میں جس کی دیواریں اتنی اونچی ہیں، جہاں ہر وقت چوکیدار موجود رہتا ہے، ایسے ہی کوئی لڑکی کیسے آ سکتی ہے؟ فیضان نے آنکھیں بند کی اور اس کے تصور میں پھر وہی پائل کی جھنکار گونجی۔ اس نے غصے میں چادر کو مٹھیوں میں بھینچا تو اس کی مٹھی سے کوئی چھوٹی سی چیز ٹکرا گئی۔ فیضان نے فوراً دیکھا تو وہ بیڈ پر پڑا ایک چھوٹا سا سلور گھنگرو تھا۔ بے اختیار ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ گھنگرو اپنی ہتھیلی میں جمائے اسے نزدیک سے دیکھنے لگا۔ یہ تو طے تھا کہ رات اس نے کوئی خواب نہ دیکھا تھا اور وہ جو کوئی بھی تھی ایک مکمل حقیقت تھی۔ اور پھر دماغ میں ایک چھماکا سا ہوا۔ اس نے چوکیدار سے تو کوئی بھی پوچھ تاچھ نہ کی تھی اور نہ ہی اسے بلایا تھا۔ ان چاروں ملازموں کے علاوہ اگر کوئی اور اس فارم ہاؤس کے قریب تھا تو وہ چوکیدار تھا، جو ہر وقت دروازے پر اپنی ڈیوٹی انجام دیا کرتا۔ میر فیضان نے سخت قدموں سے لاؤنج عبور کیا اور کمرے سے باہر نکل کر چوکیدار کو آواز دی۔ اب تو کسی بھی حال میں اسے اس لڑکی تک پہنچنا تھا جو اس کے دل کی دنیا میں بھونچال مچا گئی تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں ایک ادھیڑ عمر شخص بیرونی دروازے کی طرف سے دوڑتا ہوا آیا اور مؤدب انداز میں سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ فیضان چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے آہستگی سے چوکیدار پر نظر ڈالتے ہوئے سوال کیا، ان چاروں ملازمین کے علاوہ فارم ہاؤس میں اور کون آتا جاتا ہے؟ چوکیدار نے ایک پل کو چونک کر فیضان کی طرف دیکھا، پھر سر جھکا کر سوچنے لگا اور چند لمحوں کے بعد بولا، صاحب جی، آپ تو جانتے ہیں
کہ آپ کا کمرہ سیٹ کرنے کی ذمہ داری ہمیشہ سے جلیل بابا کے پاس رہی ہے۔ وہ آپ کے بابا کا پرانا اور وفادار ملازم ہے۔ فیضان نے گہری سانس لی، جیسے یہ نام کافی پرانا اور شناسا ہو۔ چوکیدار اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اب جلیل بابا کافی بوڑھے ہو چکے ہیں، اسی لیے وہ یہاں کے مستقل ملازمین میں شامل نہیں، لیکن جب بھی آپ کے آنے کی خبر ملتی ہے تو وہ خود آ کر آپ کا کمرہ سیٹ کرتے ہیں۔ کسی اور ملازم کو آپ کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں، اسی لیے اس بار بھی خود ان کے گھر میں گیا تھا انہیں بلانے، تو انہوں نے کہا کہ وہ تھوڑی دیر بعد آ کر کمرہ سیٹ کر دیں گے۔ چوکیدار تھوڑا رکا، پھر دھیمے لہجے میں گویا ہوا، یہاں زیادہ لوگ آتے جاتے نہیں، اور میں اکثر وقت فارم ہاؤس کے ارد گرد گھاس یا جھاڑیاں کاٹنے میں لگا رہتا ہوں، اس لیے مستقل دروازے پر موجود نہیں رہتا۔ ہو سکتا ہے کہ جلیل بابا اسی دوران آئے ہوں اور اپنا کام مکمل کر کے چلے بھی گئے ہوں۔ فیضان نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے غور سے اس کی بات سنی۔ ہاں، میں نے بعد میں اسے پوچھا تھا کہ کام ہو گیا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں، مالک کا کمرہ سیٹ ہو گیا ہے، اور بس اتنا ہی معلوم ہے سرکار۔ میر فیضان خاموش کھڑا رہا، اس کے دل میں ایک لہر سی اٹھی۔ کمرہ سیٹ کرتے ہوئے کیا واقعی جلیل اکیلا تھا، یا پھر اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ وہ لڑکی، وہ کہاں سے آئی؟ جلیل بابا اکیلے رہتے ہیں کیا ان کی کوئی بیٹی بھی ہے؟ اچانک کسی خیال کے تحت فیضان نے چوکیدار سے سوال پوچھا، اور چوکیدار چونک کر اپنے سرکار کو دیکھنے لگا۔ صاحب، جلیل بابا کی بیٹی اور داماد کا تو بہت عرصہ پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، حال بتا وہ اپنی پوتی کے ساتھ رہتے ہیں۔ چوکیدار کی بات سنتے ہی میر فیضان کو لگا جیسے اس کی تلاش ختم ہو گئی ہو۔ جلیل بابا کو بلا کر لاؤ، اس نے اپنے لہجے کو جان بوجھ کر سخت بنائے رکھا۔ چاروں ملازم بھی دوبارہ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور سب کو خبر ہو گئی تھی کہ وہ جلیل بابا کو تفتیش کے لیے بلوا رہا ہے۔ اسی لیے فرید کہنے لگا کہ صاحب، وہ بہت پرانا ملازم ہے، آپ کے والد کے زمانے سے ہے، وہ آپ کے خاندان کی خدمت کر رہا ہے، اور اس عمر میں آپ اس پر شک نہ کریں۔ فرید کی بات سن کر میر فیضان نے غصے سے اسے دیکھا اور ان چاروں کو جانے کا اشارہ کر دیا۔ چاروں بے بسی کے عالم میں اپنے سرکار کے حکم پر اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ میر فیضان بے چینی کے عالم میں یہاں وہاں ٹہلنے لگا، اور تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد جا کر 70 سال کے جلیل بابا لاٹھی ٹیکتے، مشکل سے سانس بھرتے اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ نظریں جھکی ہوئی اور انداز میں احترام تھا۔ سرکار، آپ نے بلایا؟ ان کی آواز کی کپکپاہٹ نے میر فیضان کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ اس عمر میں بھلا وہ کیسے اس کا کمرہ سیٹ کر سکتے تھے، جبکہ ان کے لیے سانس لینا بھی مشکل تھا۔ میرا کمرہ آپ نے سیٹ کیا ہے جلیل بابا؟ جلیل بابا کی عمر کا لحاظ کرتے اس نے اپنے لہجے کو بے انتہا نرم بنائے رکھا۔ میر فیضان کی بات پر جلیل کے چہرے پر گھبراہٹ کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ یہ غلطی ہو گئی ہے کیا صاحب؟ کیا کمرہ صحیح سے سیٹ نہیں ہوا تھا؟ جلیل بابا نے جواب دینے کی بجائے سوال پوچھا، اور اس بات پر میر فیضان کا دماغ گھوم گیا۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کمرہ آپ نے سیٹ کیا تھا؟ اس بار نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز میں تلخی شامل ہو گئی۔ جلیل بابا نے گھبرا کر ہاتھ جوڑ لیے۔ صاحب، معاف کر دیں، غلطی ہو گئی۔ ہر بار آپ کے آنے پر آپ کا کمرہ میں ہی سیٹ کرتا تھا، لیکن اس بار میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اسی لیے میں نے اپنی پوتی حالہ کو آپ کا کمرہ صاف کرنے کے لیے بھیج دیا۔ وہ پہلی بار ہی فارم ہاؤس آئی تھی، اسی لیے شاید اسے چیزوں کا صحیح علم نہ تھا، اسی لیے اسے لاپرواہی ہو گئی ہوگی۔ میں اس کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ ہاتھ جوڑے جلیل بابا کپ کپاتے ہوئے میر فیضان سے معافی مانگنے لگے، اور حالہ کے نام پر اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکی تھی۔ کہاں ہے آپ کی پوتی؟ بلوائیے اسے۔ اپنے آپ پر قابو پاتے اس نے جلیل بابا کو نیا حکم سنایا، اور وہ پہلے سے بھی زیادہ گھبرا گئے۔ صاحب، معاف کر دیجئے، بن ماں باپ کی بچی ہے، اسے کسی چیز کا علم نہیں، اور وہ تو میری بیماری کی وجہ سے آ گئی تھی۔ جو کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے وہ میں صاف صفائی کر دیتا ہوں۔ مجھے آپ کی پوتی سے ملنا ہے۔ چبا چبا کر لفظ ادا کرتے میر فیضان انہیں سختی سے تاکید کر رہا تھا، تو لاٹھی کے سہارے سے وہ فارم ہاؤس سے باہر نکل گیا۔ اسی لمحے میر فیضان کو ایسے لگا جیسے اس کی کھوئی ہوئی زندگی اسے واپس مل گئی ہو۔ شاید حالہ ہی وہ لڑکی تھی جو تھک ہار کر اس کے کمرے میں سو گئی تھی۔ ایک ایک پل وہ اپنی سانسوں پر شمار کرنے لگا، اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ہی جلیل صاحب کے ہمراہ آنے والی لڑکی پر اس کی نظر گئی، جو گھونگھٹ کی آڑ میں چھپی ہوئی تھی، لیکن اس کی پائل کی چھنکار میر فیضان کے دل کی دھڑکنوں میں گونجنے لگی۔ جیسے ہی وہ میر فیضان کے سامنے پہنچی، اس نے اپنا گھونگھٹ چھوڑا اور اپنے ہاتھ جوڑ لیے۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی، خوف اس کے معصوم چہرے پر عیاں تھا، اور آنکھوں میں نمی اتری ہوئی تھی، اور بولی کہ سرکار کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا مجھ سے؟ کانپتے لہجے میں اس نے میر فیضان سے سوال کیا۔ حالانکہ چہرے پر نظر پڑتے ہی
میر فیضان کا دل خود بخود بے قابو ہونے لگا۔ اس کی آنکھوں کی نمی نے فیضان کو پوری طرح ڈسٹرب کر دیا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ ہاتھ بڑھا کر وہ اس کی ہرنی جیسی آنکھوں سے آنسو پونچھ لے، لیکن اپنے جذبات پر قابو پاتے ایک بار پھر اسے اپنی نظروں میں اتارنے لگا۔ غلطی تو تم سے ہوئی ہے حالہ۔ میر فیضان کی آنکھوں میں کچھ نرمی مگر لہجے میں واضح سختی تھی۔ تم نے میرے کمرے کی رونق چھین لی ہے، اب تمہیں یہیں ٹھہرنا ہوگا اور دوبارہ اس کمرے میں وہی رونق لانی ہوگی۔ حالہ نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں، جیسے اس کے قدم زمین پر جڑ گئے۔ کہیں نہ کہیں دل میں یہ پریشانی بھی تھی کہ اسے گزری رات کے بارے میں سوال جواب کے لیے بلایا گیا ہوگا، لیکن اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ یہ بات وہ خود اپنے منہ سے پوچھ سکتی۔ اس کا یہی خیال تھا کہ سرکار نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ وہ پوری طرح بلینکٹ میں چھپی ہوئی تھی۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ میر فیضان نے بلینکٹ کا کونا پلٹا کر اس کے ایک ایک نقش کو اپنے دل میں اتار لیا تھا۔ وہ پچھتا رہی تھی اس لمحے پر جب ایک لمحے کو آرام کرنے کی غرض سے اس نرم گرم بستر پر وہ لیٹ گئی تھی، اور نیند نے اسے فوراً ہی اپنی آغوش میں جکڑ لیا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ خاموشی سے واپس اپنے گھر فرار ہو جائے گی تو کسی کو بھی خبر نہ ہوگی، لیکن میر فیضان نے اسے ڈھونڈ ہی نکالا، اور اب اس کی روح تک کانپ رہی تھی کہ نہ جانے اس کا انجام کیا ہوگا۔ اور ہر کوئی جانتا تھا کہ فارم ہاؤس اور حویلی والے لوگ اپنے اصولوں کے پکے اور بے انتہا سخت ہیں۔ کم سے کم اس نے ہمیشہ سے یہی سن رکھا تھا۔ جلیل بابا اب واپس جا سکتے ہیں۔ فیضان نے اپنے چہرے پر بلا کی سنجیدگی لا کر جلیل بابا کی طرف دیکھا اور پھر دھیرے سے حالہ کی طرف پلٹا۔ جب یہ کام مکمل کر لے گی تو میں خود اسے چوکیدار کے ہمراہ واپس بھیجوا دوں گا۔ جلیل بابا جو اب تک چپ کھڑے تھے کچھ کہنا چاہا، لیکن فیضان کے لہجے کی کاٹ انہیں خاموش کر گئی۔ وہ دھیرے دھیرے قدموں سے پلٹے اور واپس چل دیے۔ اب حالہ تنہا کھڑی تھی، سر جھکائے، جیسے اپنے قدموں کی چاپ بھی اسے خوفزدہ کر رہی ہو۔ فیضان لمبے ڈال ڈول والا پردیس سے آیا مرد تھا۔ اس کے انداز میں مختلف جاہو جلال تھا، جس کی وجہ سے حالہ کی سانسیں اٹک رہی تھی۔ میر فیضان خاموشی سے مڑا اور کمرے کی طرف چل پڑا۔ چند لمحے بعد حالہ بھی لرزتے قدموں کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے گہری نظر چاروں طرف دوڑائی۔ ہر چیز اپنی جگہ پر رکھی ہوئی تھی اور صاف ستھری اور چمکتی ہوئی۔ پردے، بیڈ، لیمپ، قالین، سب کچھ ایسے سجا تھا جیسے کسی شاہی مہمان کی آمد متوقع ہو۔ دل ہی دل میں وہ سوچنے لگی، نہ جانے سرکار کو کس بات میں کمی محسوس ہوئی۔ 2 دن پہلے جب اس کے دادا یعنی جلیل بابا نے اسے بتایا تھا کہ وہ صاحب کے کمرے کی صفائی کے لیے فارم ہاؤس جائے گی، تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ برسوں سے اس خواب کو دل میں بسائے ہوئے تھے کہ کبھی اس حسین فارم ہاؤس کو اندر سے دیکھ سکے، لیکن اس کے دادا نے کبھی اس بات کی اجازت نہ دی تھی۔ وہ ہمیشہ سے حسرت بھری نظروں سے فارم ہاؤس کو دیکھ کر رہ جاتی اور دل ہی دل میں یہ دعا کرتی کہ کبھی اسے فارم ہاؤس اندر سے دیکھنے کا بھی موقع ملے، اور آخر کار دادا کی بدولت اس کی آرزو پوری ہو گئی تھی۔ وہ دوپٹہ درست کرتے ہوئے چپ چاپ میر فیضان کے پیچھے کھڑی ہو گئی، لیکن دل کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ یہی وہ کمرہ تھا، یہی وہ لمحہ تھا جس کی خواہش اس نے نہ جانے کتنی بار کی تھی، مگر ایسا انجام وہ تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ نہ جانے میر فیضان اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا تھا۔ 2 دن پہلے جب حالہ اس کمرے میں پہلی بار داخل ہوئی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یہ صرف ایک کمرہ نہیں تھا، بلکہ ایک دنیا تھی، ایک خواب تھا اور ایک شاندار زندگی کی جھلک جس کی وہ تمنا رکھتی تھی۔ کمرہ بے حد کشادہ اور ہوادار تھا۔ قیمتی لکڑی سے بنے دیدہ زیب فرنیچر، فرش پر بچھے نرم و ملائم ایرانی قالین اور چھت سے لٹکتا ہوا شیشے کا فینسی فانوس، سب کچھ جیسے اسے کسی بادشاہی محل کا حصہ محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے ہی جلیل بابا نے اسے بتایا کہ وہ کمرہ سیٹ کرے گی، حالہ کے چہرے پر وہ خوشی چھلک پڑی جو برسوں سے دل میں دبی تھی۔ اس کے قدم دھیرے دھیرے کمرے کے کونے کونے کی طرف بڑھے تھے، جیسے کوئی غلام کسی مقدس مقام کی زیارت کر رہا ہو۔ کمرے کی دیواروں کے ساتھ لگی بڑی بڑی الماریاں جب اس نے کھولی تو حیرت کا ایک اور در کھل گیا۔ اندر مہنگے نفیس کپڑے ترتیب سے لٹکائے گئے، ریشمی کرتے، کوٹ اور قیمتی برانڈز کے کپڑے جو کسی شاہانہ ذوق کی ترجمانی کرتے تھے۔ ساتھ ہی الگ الگ خانوں میں جوتوں کا خوبصورت ذخیرہ جو کچھ ہی دن پہلے خصوصی آرڈر پر منگوایا گیا تھا، اسے حیرت میں ڈال گیا۔ بیڈ کے لیے کئی رنگ برنگی اور خوبصورت بیڈ شیٹس رکھی گئی تھی اور ان میں سے حالہ نے خاص طور پر اپنی پسند کا ہلکے نیلے رنگ کا سیٹ چنا تھا جو کمرے کی باقی آرائش کے ساتھ مکمل ہم آہنگی رکھتا تھا۔
پھر اس نے وہی کیا جو اس کے دل کو سکون دیتا۔ اپنے انداز سے اس نے پھولوں کو سجا دیا۔ خالہ نے پھولوں سے میزیں، کھڑکیاں اور کنارے آراستہ کیے۔ پانی کے شیشے کے پیالوں میں خوشبودار پھول تہ رہے تھے، جن کے درمیان موم بتیاں جگمگا رہی تھی اور روشنی اور خوشبو کا وہ امتزاج جیسے اس کی چھوٹی سی دنیا کی تعبیر ہو۔ اسے لگا جیسے وہ ایک لمحے کو خود بھی اس شان و شوکت کا حصہ بن گئی ہو، مگر نہ جانے سرکار کو کیا کمی محسوس ہوئی، وہ سمجھ نہ سکی۔ خالہ نے تو اپنی تمام محبت، چاہت اور محنت اس کمرے میں سمو دی تھی۔ یہ کمرہ جو دوسروں کے لیے محض ایک رہائش کا گوشہ تھا، اس کے لیے تو خوابوں کی ایک زندہ تعبیر تھا۔ وہ ایسی ہی زندگی کا خواب دیکھتی آئی تھی جہاں پر آسائش موجود ہو اور ہر ضرورت سے پہلے چیز میسر ہو۔ آج جب وہ اسی کمرے میں سر جھکائے سرکار کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی تو اس کا دل دھڑک رہا تھا اور نہ جانے کیا فیصلہ سنایا جائے گا، اس کی کون سی کمی کو اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ میر فیضان چلتے چلتے کمرے کے وسط میں رکا اور پھر پلٹ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے تمہیں یہاں کیوں بلایا؟ خالہ نے گھبرا کر نفی میں سر ہلایا تو میر فیضان ایک قدم اس کے نزدیک آ گیا۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ تم نے کل رات کہاں اور کس کے ساتھ گزاری ہے؟ میر فیضان کے منہ سے نکلنے والے لفظوں نے خالہ کے 14 طبق روشن کر دیے۔ چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا اور اسے سمجھ آ گیا کہ میر ہادی اس سے غافل نہ تھا، بلکہ وہ جانتا تھا کہ گزری رات وہ غلطی سے اس کے کمرے میں سو گئی تھی۔ خالہ کے وجود پر کپ کپاہٹ طاری ہو گئی۔ بتاؤ، تم ہی کل رات میرے بستر پر سو رہی تھی نا؟ میر فیضان نے سرد لہجے میں پوچھا اور اس کی نگاہیں خالہ کے چہرے پر جم چکی تھی۔ صفائی کرتے کرتے تم سیدھی مالکن بننے کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ یہ جملے جیسے تیر کی طرح خالہ کے دل میں پیوست ہو گئے۔ وہ ساکت کھڑی رہی، زبان جیسے تالو سے چپک گئی ہو۔ میر فیضان کے چہرے میں طنز بھی تھا اور جان بوجھ کر رکھی گئی سختی بھی۔ وہ اس کے رد عمل کو پرکھنا چاہتا تھا۔ خالہ کا دل جیسے ایک دم ہل گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ گھبرا کر چھٹ سے نیچے بیٹھ گئی۔ صاحب معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بہت زیادہ تھک چکی تھی صفائی کرتے کرتے۔ یہ کمرہ بہت بڑا ہے نا، الماریاں بھی صاف کی، میرے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے تھے۔ وہ تیزی سے بول رہی تھی جیسے ایک ایک لمحہ قیمتی ہو۔ میں نے سوچا تھوڑا سا آرام کر لوں گی، بس 2 منٹ کے لیے لیٹی ہی تھی، لیکن اے سی کی ٹھنڈک سے مجھے نیند لگ گئی۔ صاحب، میں نے ایسا کچھ نہیں چاہا، بس مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ میر فیضان کے جوتے تھامے زمین پر جھکی ہوئی تھی اور سسکیاں لے رہی تھی۔ شرمندگی، خوف اور بے بسی نے اسے توڑ کر رکھ دیا۔ یہ ڈر ستا رہا تھا کہ کہیں میر فیضان اسے کوئی غلط عورت نہ سمجھ لے۔ میر فیضان کی نگاہیں اب بھی اس پر جمی تھیں، مگر ان میں اب غصے سے زیادہ کچھ اور تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے یا واقعی معصوم ہے۔ خالہ کی بنی ہوئی سسکیوں نے اس کے دل کو ہلا ڈالا تھا۔ تیزی سے آگے بڑھتے اس نے خالہ کو بازوؤں سے تھام کر اپنے سامنے کھڑا کیا تھا اور وہ اب بھی ہاتھ جوڑے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میر فیضان کی نظریں اس کے چہرے کی خوبصورتی میں کھونے لگی۔ رونا بند کرو۔ میر فیضان نے خود ہی اسے اپنے بیڈ پر بٹھا دیا اور پانی کا گلاس بھر کر اس کے آگے کر دیا۔ خالہ نے روتے روتے چونک کر پانی کے گلاس کی طرف دیکھا اور پلو سے اپنے آنسو صاف کیے اور جلدی سے پانی پینے لگی۔ میں بس جاننا چاہتا تھا کہ کس میں اتنی ہمت ہے جو میرے بستر پر اور میری جگہ پر آ کر سو گیا، اسی لیے تمہیں یہاں بلایا تھا۔ وہ اس کے نزدیک بیٹھتے اس کے مخملی حسن کو پوری طرح محسوس کر رہا تھا اور خالہ نظریں چراتی ہوئی اپنی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ بے اختیار میر فیضان کی نظریں اس کی انگلیوں پر گئی اور پھر پلٹنا بھول گئی۔ اس کی خوبصورت مخروطی انگلیوں میں سونے کی نازک سی انگوٹھی پوری طرح جگمگا رہی تھی۔ لمحوں میں ہی میر فیضان کا دل دھڑکنا بند ہوا۔ وہ انگوٹھی جس انگلی میں پہنی گئی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے خالہ کسی کی امانت ہو۔ میر فیضان سے رہا نہ گیا تو وہ پوچھ بیٹھا، تم انگیجڈ ہو؟ خالہ نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا اور میر فیضان کو لگا جیسے فارم ہاؤس کی چھت اس کے سر پر آ گری ہو۔ ایک رات پہلے ہی وہ محبت کے جذبے سے آشنا ہوا تھا اور اب اس کے دل کی دنیا پوری طرح تہس نہس کر دی گئی تھی۔ خالہ اب بھی سر جھکائے چپ چاپ سی بیٹھی تھی۔ کون ہے تمہارا منگیتر؟ کیا کرتا ہے؟ دل میں حسد کی آگ جل اٹھی۔ جی وہ یہیں جنگل میں لکڑیاں کاٹتا ہے اور پھر شہر لے جا کر بیچ دیتا ہے۔ کچھ مہینوں پہلے ہی ہماری منگنی ہوئی ہے اور وہ میری پھوپھو کا بیٹا ہے۔ شرماتے ہوئے خالہ نے اپنی منگنی کا قصہ سنایا اور میر فیضان کے دل پر خنجر چلا تھا۔ اپنی حدود کو پار کرتے ہوئے اس نے خالہ کو بازو سے پکڑتے اپنے نزدیک کھینچا۔ اس کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھی۔ خالہ کی سانس سینے میں ہی اٹک گئی۔ محبت کرتی ہو کیا اس سے؟
یہ وہ سوال تھا جو میر فیضان کی روح تک کو جھلسا رہا تھا۔ وہ لڑکی جو اس کی زندگی میں آتے ہی اس کی خاموش زندگی کو کئی رنگوں سے منور کر گئی تھی، وہ کسی اور کی امانت تھی۔ حالہ نے نظریں جھکائے بس ہاں میں سر ہلا دیا اور میر فیضان نے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ ابھی اور اسی وقت واپس چلی جاؤ، سختی سے کہتے اس نے ایک قدم پیچھے ہٹایا اور حالہ کو لگا کہ اس کی جان خلاصی ہو گئی۔ وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے باہر نکل گئی۔ میر فیضان سر پکڑ کر واپس بستر پر بیٹھ چکا تھا اور چند لمحوں تک تو وہ اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا رہا اور پھر موبائل اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ ایک ایک کر کے اس نے کمرے کی ہر چیز کو تہس نہس کرنا شروع کر دیا تھا۔ چاروں ملازم گھبرا کر کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اندر جا کر اپنے سرکار سے پوچھ پاتا کہ آخر ماجرا کیا تھا۔ کئی گھنٹوں تک وہ اپنے آپ سے جنگ لڑنے کے بعد سنبھل چکا تھا، اور حالانکہ اس کی زندگی میں آنے والی وہ پہلی لڑکی تھی جو اس کے دل میں سما گئی تھی، اور وہ کسی صورت حالہ کو اب کھونا نہیں چاہتا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اپنے منگیتر سے محبت کرتی ہے۔ اسے حالہ کو حاصل کرنا تھا، اور مٹھیاں بھینچتے ہوئے وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ سامنے کھڑے ملازموں کو دیکھ کر چہرے کے تاثرات اور بھی تن گئے۔ جلیل بابا کے گھر لے چلو مجھے، فرید کو سختی سے کہتے وہ تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ چاروں ملازموں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور نہ جانے جلیل بابا کی پوتی نے ایسا کیا کیا تھا جو ان کے صاحب کا مزاج اتنا زیادہ بگڑ گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ جلیل بابا کے چھوٹے سے ٹوٹے پھوٹے سے مکان کے آنگن میں کھڑا تھا۔ حالہ گھر پر موجود نہ تھی، لیکن جلیل بابا ہاتھ جوڑے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ سرکار، مجھے بلا لیا ہوتا، میں پھر چلا آتا۔ یہ غریب خانہ آپ کے قابل نہیں۔ تمہاری پوتی نے جو غلطی کی ہے اس کی سزا سنانے آیا ہوں۔ کیا تم جانتے ہو کہ وہ کل رات میرے کمرے میں سو رہی تھی میرے ساتھ؟ یہ وہ الفاظ تھے جنہیں سنتے ہی جلیل بابا کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ ان کی پوتی آدھی رات تک فارم ہاؤس میں ہی رکی تھی۔ وہ دوائیں لے کر جلدی سونے کے عادی تھے، اسی لیے انہیں خبر نہ ہو سکی کہ صفائی کرنے کے بعد حالہ کب واپس لوٹی اور کب نہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں سرکار؟ خدا کے واسطے ایسی باتیں نہ کریں۔ میری بچی کی 2 مہینے کے بعد شادی ہے، اور اگر گاؤں میں ایسی کوئی بھی بات پھیلی تو اس کا رشتہ ختم ہو جائے گا اور بدنامی ہوگی ہماری۔ جلیل بابا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ خیال تو آپ کی پوتی کو ہونا چاہیے تھا نا؟ ایک غیر مرد کے کمرے میں اس کے بستر پر وہ بہت مزے سے سو رہی تھی۔ آپ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ کمرے میں میں بھی موجود تھا۔ میں نے خود اپنے بازوؤں میں آپ کی پوتی کو… آدھی ادھوری بات کہتے وہ جان بوجھ کر خاموش ہو گیا اور جلیل بابا کے قدموں سے زمین نکل گئی۔ اسی لمحے حالہ کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی اور اس کی نظر میر فیضان پر پڑی۔ وہ چونک گئی تھی۔ فارم ہاؤس سے نکلتے ہی وہ اپنے منگیتر کے پاس جنگل کی طرف چلی گئی، اور اب جب وہ واپس لوٹی تو میر فیضان اس کے ہی آنگن میں کھڑا تھا۔ تم رات کو فارم ہاؤس میں صاحب کے کمرے میں تھی؟ بے یقینی سے جلیل بابا نے پوتی سے سوال کیا، اور حالہ کی سانسیں تھم گئی۔ دادو، مجھے نیند آ گئی تھی اور غلطی سے میں ان کے کمرے میں سو گئی تھی، مگر جیسے ہی آنکھ کھلی میں فوراً واپس چلی آئی۔ حالہ تیزی سے اپنے دادو کے قریب ہوئی تھی تاکہ اپنی صفائی دے سکے، لیکن جلیل بابا نے اس کے چہرے پر ایک تماچا دے مارا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ صفائی کرتے ہی لوٹ آنا۔ اگر گاؤں والوں کو اس بات کا علم ہوا تو جانتی ہو کہ کیا ہوگا؟ تم صاحب کے ساتھ ان کے کمرے میں تھی۔ گال پر ہاتھ رکھے وہ حیرت سے اپنے دادو کو دیکھنے لگی۔ دادو، میں نے کچھ غلط نہیں کیا اور نہ ہی کچھ غلط ہوا ہے، آپ پوچھ لیں صاحب سے۔ حالہ نے میر فیضان کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ وہ کسی صورت اپنی محبت کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے پاس اسے پانے کا یہی اور ایک واحد طریقہ تھا کہ وہ سچائی کو توڑ مروڑ کر پیش کرتا۔ کس نے کہا کچھ غلط نہیں ہوا؟ تم تو گری نیند میں تھی، تمہیں کچھ خبر ہی کب ہوئی؟ میر فیضان نے اپنی جیب سے پائل کا گھنگرو نکال کر اس کے سامنے کیا۔ اس گھنگرو کے ساتھ ساتھ تم اور بھی بہت کچھ میرے کمرے میں ہی چھوڑ کر آئی ہو۔ رات کے اندھیرے میں جو کچھ ہو گیا ہے میں اسے درست کرنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ مزید تمہاری بدنامی ہو، اسی لیے جلیل بابا میں آپ سے حالہ کا ہاتھ مانگتا ہوں۔ میرے ملازمین کو اس بات کی خبر ہو چکی ہے کہ حالہ رات کو میرے کمرے میں تھی، اور جلدی یہ بات گاؤں والوں تک پہنچ جائے گی۔ بہتر یہی ہے کہ آپ حالہ کو میرے ساتھ عزت سے رخصت کر دیں۔ میر فیضان نے بنا وقت ضائع کیے بازی کا پتہ سامنے رکھ دیا تھا، اور حالہ کے ہاتھ پاؤں لرز گئے۔ نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، غلط ہے، اور ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں آپ سے شادی کیوں کروں گی؟ میری منگنی سکندر سے ہو چکی ہے اور میں اس سے محبت کرتی ہوں۔
2 قدم پیچھے ہو کر اس نے صاف انکار کیا۔ چلو ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو پھر بلا لیتے ہیں تمہارے سکندر کو بھی۔ سچ بتا دو اسے اور پھر پوچھ لو وہ تم سے شادی کرے گا یا نہیں۔ میں تو ہمدردی میں یہاں چلا آیا کہ تمہاری بدنامی ہونے سے پہلے ہی تمہیں عزت کی چادر اڑا دوں گا، لیکن لگتا ہے کہ تمہیں خود اپنی عزت راس نہیں۔ میر فیضان نے محبت میں ہر حد کو پار کرتے ہوئے اسے بلیک میل کیا تھا۔ وہ بھلے ہی کینیڈا سے آیا تھا، لیکن اس کی رگوں میں خون میر خاندان کا ہی تھا، جو کبھی بھی اپنے مقصد کے لیے کسی کو بھی استعمال کر سکتے تھے۔ سکندر کو بلوا لیا گیا اور سکندر کے آتے ہی حالہ نے خود اسے ساری بات بتائی۔ سکندر کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا تھا۔ تم رات کو صاحب کے ساتھ ان کے کمرے میں تھی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کچھ ہوا نہیں ہوگا؟ یوں کہو کہ دولت کی چکا چوند نے تمہیں اندھا کر دیا اور تم اپنی عزت اتار کر آ گئی۔ سکندر کے لفظوں نے حالہ کی روح کو گھائل کیا تھا۔ منگنی کی انگوٹھی اس کی انگلی سے کھینچتے ہوئے وہ ہر رشتہ توڑ کر سکندر واپس چلا گیا اور وہ زخمی دل لیے فرش پر بیٹھی چلی گئی۔ قاضی کا انتظام کیجیے، میں فوراً ہی نکاح پڑھانا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے اپنی زمینوں کے سلسلے میں آگے شہر کی طرف جانا ہے۔ حالہ میرے ساتھ ہی جائے گی تاکہ میں اس کے ویزے کا انتظام کروا سکوں۔ حالہ کے وجود میں تو اتنی بھی سخت نہ رہی تھی کہ وہ انکار یا اقرار کر سکتی۔ جلیل بابا اس ذلت پر سر جھکائے بیٹھے رہے اور پھر قاضی صاحب کو بلوا لیا گیا اور چند گواہوں کی موجودگی میں حالہ کا نکاح میر فیضان کے ساتھ پڑھوا دیا گیا تھا۔ وہ جو کبھی بڑے بڑے محلوں کے خواب دیکھا کرتی، آج اسی محل کی رانی بن کر لمحے بھر کی خوش نہ ہوئی تھی۔ اسے عالی شان زندگی کی خواہش ضرور تھی، لیکن سکندر کے سنگ نہ کہ میر فیضان کے ساتھ۔ وہ سچ میں سکندر سے محبت کرتی تھی، لیکن میر فیضان نے سب کچھ بگاڑ کر رکھ دیا۔ اس کا ہاتھ پکڑے وہ اسے رخصت کروا کر اپنے ساتھ فارم ہاؤس میں لے آیا اور ایک رات میں ہی حالہ کی پوری زندگی بدل گئی تھی۔ فرید، میرے کمرے کو اچھی طرح سجوا دو اور اپنی مالکن کے لیے بھی عروسی لباس کا انتظام کرو۔ فرید کو حکم دیتے وہ پوری طرح خوشی سے مسرور تھا۔ اس نے اپنی محبت کو حاصل کر لیا تھا۔ صحیح طریقے سے یا غلط طریقے سے یہ سوچنے میں اس نے بالکل وقت نہیں ضائع کیا۔ اسے بس حالہ سے پہلی نظر میں ہی محبت ہو گئی تھی اور وہ اپنی محبت کو بالکل بھی کھونا نہیں چاہتا تھا، لیکن اسے اندازہ نہ تھا کہ عورت بنا محبت کے صرف بے جان مورت ہوتی ہے۔ کمرے کو پھولوں سے سجا دیا گیا تھا۔ حالہ کو سرخ رنگ کا جوڑا پہنا کر اس کے بستر کو زینت بنا دیا گیا اور جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کا دل سرشار ہو گیا۔ محبت یوں مل جائے گی یہ تو اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ جیسے ہی حالہ کے نزدیک جا کر اس نے حالہ کا ہاتھ پکڑا تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ پلیز مجھے ہاتھ نہ لگائیں، میں کچھ نہیں لگتی آپ کی، نفرت کرتی ہوں میں آپ سے، جانتی ہوں میں کہ آپ نے جھوٹ بولا تھا۔ حالہ کے لفظوں نے میر فیضان کی رگوں میں آگ اتار دی۔ ہاں جھوٹ کہا میں نے، محبت کرنے لگا ہوں میں تم سے۔ جب تم نے بتایا کہ تم سکندر کی امانت ہو تو میرے پاس یہ واحد طریقہ تھا تمہیں حاصل کرنے کا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ گاؤں والے اتنی آسانی سے اپنے رشتے ختم نہیں کرتے۔ جب تک بات عزت پر نہ آ جائے تب تک وہ ایسا کچھ نہیں کرتے۔ میر فیضان کی بات سن کر حالہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ آپ اسے محبت کہتے ہیں؟ کیا محبت میں کوئی محبوب کی عزت کو رسوا کرتا ہے؟ آپ نے تو مجھے سارے گاؤں میں بدنام کروا دیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کر کے آپ مجھے حاصل کر چکے ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ میں نہ آپ کی ہوں اور نہ ہی ہو سکتی ہوں۔ یہ عالی شان محل آپ کو مبارک ہو، میرے لیے صرف یہ ایک قید خانہ ہے۔ روتے ہوئے حالہ نے چاروں طرف نظر دوڑائی تھی۔ یہ وہی کمرہ تھا جس کو ایک رات پہلے اس نے بڑی ارمانوں سے سجایا تھا۔ بہت محبت سے اس کمرے میں ایک ایک کونے کو محسوس کیا تھا اور آج یہ کمرہ اسے زندان معلوم ہو رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو حالہ، لیکن میں نے یہ سب کچھ تمہاری محبت میں کیا ہے۔ میر فیضان کا لہجہ نرم ہو گیا۔ وہ کسی طور پر حالہ کو کھونا نہیں چاہتا تھا، خاص کر اس وقت جب وہ اس کے نکاح میں تھی۔ اس نے حالہ کو محبت سے باہوں میں سمیٹنا چاہا، لیکن وہ بے جان لاش کی طرح اس کے سینے سے لگ گئی۔ نہ دھڑکنوں میں کوئی شور تھا اور نہ ہی سانسوں میں کوئی ترنگ۔ وہ بس ایک بے جان مورت تھی جس کی آنکھوں سے مستقل آنسو بہہ رہے تھے، اور یہ احساس ہوتے ہی میر فیضان نے خود کو اس سے علیحدہ کر دیا۔ اسے اپنی محبت یوں زندہ لاش کی صورت قبول نہ تھی۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا اور ساری رات فارم ہاؤس کے گارڈن میں سگریٹ پر سگریٹ سلگاتا رہا۔ کیا واقعی اس سے غلطی ہو گئی تھی؟ یہ سوچ اسے مارنے لگی تھی کہ حالہ اسے نفرت کرنے لگی ہے۔ ساری رات ایسے ہی گزر گئی۔ صبح وہ اپنے کمرے میں پہنچا تو حالہ اسی جگہ سو رہی تھی۔ آنکھوں سے بہتے آنسو سوکھ کر چہرے پر جم چکے تھے۔ اس کی معصومیت میں غم کا رنگ بھی شامل ہو گیا تھا، اور یہ دیکھ کر میر فیضان کا کلیجہ چڑھنے لگا۔
وہ حالہ کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اس کی پازیب سے کھیلتے اس سے معافی مانگنے لگا۔ وہ نیند میں سے گھبرا کر اٹھی اور فیضان کو دیکھ کر اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ مجھے معاف کر دو حالہ، میں نے ساری زندگی پردیس میں گزاری ہے۔ سچی محبت اور رشتوں کے لیے میں ترسا ہوں۔ میرے ارد گرد بہت لڑکیاں تھیں لیکن وہ سب چھوٹی تھی، بد کردار تھی اور آوارہ تھی۔ میں نے کبھی کسی کو نظر اٹھا کر نہ دیکھا، اور جب تمہیں دیکھا تو بے بس ہو گیا۔ میں نے جو کچھ کیا وہ غلط ہے، لیکن میری محبت میں کوئی کھوٹ نہیں۔ حالہ پاؤں پکڑے وہ اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ میر فیضان کے آنسو نے حالہ کے دل کو نرم کر دیا۔ بے شک اسے میر فیضان سے محبت نہ تھی، لیکن اس کی سچائی حالہ کو پوری طرح نظر آ رہی تھی۔ اس نے فیضان کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے اپنے آنسوں کو اس کی تسلی کی پشت پر گرا دیا۔ فیضان نے محبت سے اسے بازوں میں سمیٹتے ہوئے ایک بار پھر اپنی غلطی کی معافی مانگی تھی، اور حالہ نے اسے معاف کر دیا۔ وہ اب اس کا شوہر تھا اور اس کا مجازی خدا تھا۔ نکاح کے رشتے میں اتنی طاقت تو ہوتی ہی ہے کہ دو دل ایک ساتھ دھڑکنے لگے۔ کچھ دن فارم ہاؤس پر گزارنے کے بعد فیضان اسے اپنے ساتھ شہر لے گیا تھا اور اس کی ڈاکیومنٹس تیار کروا دیے تھے۔ اس کے دادو کا خرچہ فیضان نے اپنے ذمہ لے لیا اور ساتھ ہی فرید کو جلیل بابا کے لیے بطور ملازم مقرر کر دیا تھا۔ دھیرے دھیرے حالہ کے دل میں بھی محبت پنپنے لگی، کیونکہ سکندر نے اس پر بھروسہ نہ کر کے اس کے دل کو ٹھیس پہنچائی تھی، اور اس دراڑ کو بھرنے میں میر فیضان کی محبت نے مرہم کا کام کیا تھا۔ اس نے اپنی ساری پراپرٹیز فروخت کر دی تھی، لیکن وہ فارم ہاؤس نہ بیچا جس میں اس نے پہلی بار حالہ کو دیکھا۔ وہ پاکستان سے اپنا ہر تعلق ختم نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس زمین نے اسے نئی زندگی دی تھی۔ فارم ہاؤس کو دوبارہ ملازموں کے حوالے کر کے وہ حالہ کے ساتھ کینیڈا کے لیے جہاز میں بیٹھ چکا تھا۔ وہ یہاں آیا تو تنہا تھا، لیکن واپسی میں اس کی محبت اس کے ہمراہ تھی، اور یہی اس کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ اس نے محبت سے حالہ کا ہاتھ تھاما تو حالہ کے چہرے پر بھی کئی رنگ بکھر گئے۔ کبھی کبھی قدرت ہماری جھولی میں سب کچھ کسی تحفے کی طرح ڈال دیتی ہے، بس ہم سمجھ نہیں پاتے۔ حالہ کو بھی دھیرے دھیرے احساس ہوا کہ قدرت نے اسے میر فیضان کی صورت میں کیسا تحفہ دیا۔ وہ عمر میں حالہ سے بڑا ضرور تھا، لیکن اس کی مچور محبت نے حالہ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میر فیضان نے اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے صحیح راستہ اپنایا؟ کہ حالہ کو اسے معاف کر دینا چاہیے تھا؟ کیا سکندر جیسا مرد ہی ریڈ فلیگ کہلاتا ہے؟